داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ عبادت خانہ بنایا کہ یہاں میں اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، کسی سے ملاقات نہیں کروں، بس اکیلا اللہ سے ملاقات کروں۔ جب وہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ تو اچانک اذ تصور المحراب، دو آدمی محراب میں کھڑے نظر آئے۔ ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازہ اندر سے بند، دیوار پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا، تو یہ آئے کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے لا تخاف، اللہ کے نبی ڈرو نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ بھائی کیا جھگڑا ہوا ہے؟ کإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 بھیڑیں، میرے پاس ہے ایک، یہ مجھ سے کہتا ہے اپنی ایک مجھے دے دے، تو آپ بتائیں کہ ہم میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ داؤد علیہ السلام حیران پریشان سوچ رہے یہ تو قضیہ بچہ بھی نمٹا سکتا ہے کہ بھائی یہ 99 بھالا ظلم کر رہا ہے، ایک والے کو کہہ رہا ہے ایک مجھے دو میں 100 پوری کروں، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ گئے؟ اوہو فظن داؤد انما فتناہ، پھر اس وقت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا اوہو یہ بھیڑوں کا قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ داؤد تو کمرے بند کر کے عبادت کے لیے نہیں آیا، تو میرا پیغام پہنچانے آیا ہے، یہ تو نے مقصد سے ہٹ کے قدم اٹھایا ہے، تیرا عبادت کا جی ہے تو رات میرے پاس آ جایا کر، ساری رات بندگی کر، کوئی منع نہیں، لیکن دن میں تو دروازے بند کر کے کنڈے لگا کے اندر بیٹھ جائے اور کہ میں نے کسی سے نہیں ملنا، بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ تیرا منصب نبوت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس وقت پھر آگے توبہ کی، استغفار کی اور سجدے میں سر رکھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر، تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے، دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اب اسے تیرنا ہے۔ اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائیں گی، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا طویلا طویلا، میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں ہے، نہیں، فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔
دوسرا کنارہ کب تک، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر۔ پھر اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ محکم بن طفیل نے مسیلمہ کذاب سے کہا، یہ مسیلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسیلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیعہ مسیلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے، عبادت زیادہ نہیں ہے۔ ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار، جن و انس کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، سارے نبیوں کے نبی، ساری زندگی آپ کی تہجد 11 رکعت نفل ہے، 11 رکعت، 8 نوافل اور 3 وتر، اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے 15 رکعت، لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی 11 رکعت، کبھی اس سے بھی کم، کبھی اس سے بھی کم، سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں۔ کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ تابعین میں، صحابہ میں بکثرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہو۔ انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسانیت کا غم، کڑھن ہے، درد، بے قراری ہے، اور ان کے پیچھے دیوانہ وار پھرنا ہے۔ یہ انبیاء کی امتیازی چیز۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جو انبیاء کی بندگی، عبادت، انبیاء کا ذکر، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تلاوت کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا۔ یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے، اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین، ایک نبوت خود ایک ان کو اونچا بنانے والی چیز ہے، پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے، کہ وہ بیٹھتے نہیں، لوگوں کے پیچھے پھرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمے بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نہ اب جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے اور ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا، ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو فقل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت، ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اب صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں جبریل
والذی نفس محمد بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر بن کر آئے۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی، یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے، اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے، اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ، یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد، چونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے کہ ناشتہ کون کر رہا ہے، سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں، اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری ایسی سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا۔ سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال، 8156 دن۔ عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن۔ یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن۔ 61 سال 1 مہینہ 20 دن، اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن۔ اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے۔ 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کے۔ تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تو آپ 27 صفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا، آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 صفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں۔ 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ۔ آپ 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قبا کی بستی میں۔ 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعے کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں، اور جمعے کی نماز کے بعد
سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے جاتے ہیں، بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازا، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں. اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے میں دیکھوں. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا. پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا. تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے، مرد تو سارے پہنچے ہوئے باہر. کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر یوں نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا. آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے، پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے. جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا جب اللہ کا نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے. یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی. اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے. آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب. یثرب غم کی جگہ، غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے. تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ایسے مدینہ شہر، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا. یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جئت شرفت المدینہ. تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا. 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے. اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں. پھر آپ 9 ذوالحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے. اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا. تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں. رات مزدلفہ کے قیام ہے اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں. اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اور پھر
مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے، تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟ تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے، عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کا نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد بتانے والے، بتانے والے، عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا کہ عالم کہاں، ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے معمر بن، پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر انہوں سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے ذبح کیے، نہر گردن میں، یہ ایسے یوں کر کے، تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی، ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے برچھا پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیکھ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی، پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا، یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوا۔ آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے اس کی جان نکل گئی، مر گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، یافور۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ
جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے. سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی. آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، اسبا پہ طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ بات یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے. اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے. تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. تیاری کرو. تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا. ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے. اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی. پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی. پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے. پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا. تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے منہ کے نیچے، اور اونٹنی کا لواب ابو بکرہ کے کندھے پر گر رہا تھا، یوں گر رہا تھا. انہیں ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا. تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں. ہائے ہائے، مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے. تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جیسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے تو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے. اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا. ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے. اس 11 تاریخ کے خطبے میں آپ جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے. تو آپ ان سے کہتے ربیعہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے. لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی. مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی. اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا. خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا. سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی. تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں، جذبات میں، کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی. اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو. اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا، 10 کو نہیں یہ کہا، 9 کو نہیں کہا، 11 کو کہا. الا هل بلغت. کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت. کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ پر تو پتا ہے کہ اب سب جانا ہی ہے. تو پھر سب نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کو منتقل کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک منتقل کر دیا، اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. تو
اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ 11 تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا، فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ امت کا اصل کام ہے۔ جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام۔ ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا وہ بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں داخل نہیں کر سکتا۔ دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح، جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح، جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح، جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پہ بھی برستا ہے۔ نیا نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو، تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف، کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا۔ جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، نعیم الدین، اللہ اس کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے، بے عزت کر کے، دھکے دے کر، خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا۔ میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا۔ کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے، عجب کام ہے۔ سبحان اللہ، کہ گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ۔ تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ اور سامنے صدیق بھی ہے، اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو۔ تو اس امانت کو اٹھایا ہے، اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے۔ 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے، اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے، اور 14 کی صبح کو آپ مدینہ سے، مکہ سے نکلے ہیں۔ 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ 29 ربیع الاول کو 29 سفر، محرم سفر، یہ مہینہ 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے مجھے غسل دیا جائے۔ آپ کو غسل دیا گیا 7 کنوؤں کے پانی سے۔ اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا، کس کے، سر میں درد تھا، اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، تو یہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ تو صحابہ
مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا، لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے اور ادھر سے مسلسل آہ و بکا کی آواز تھی۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، کوئی مطالبہ ہے تو کر لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے۔ تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے، پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر بستر پر گر گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے۔ غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو نماز چھڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17۔ ہفتے کے روز آپ ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں، تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو۔ تو ابو بکر کھڑے ہو رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی، پیر کی صبح 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں ہیں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ لیں۔ آئے ہائے کیا منظر ہوگا وہ۔ نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے۔ آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد نمازیں روزے حج زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ۔ تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر
پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے؟ تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں، کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے یوں لگے، نیم دراز تھی اس حالت میں، یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا تھا یوں کر، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ آیا کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیشی دے، جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے، جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے سلام پڑھے، پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے۔ تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، نہ آئندہ کرے گا، نہ پہلے کیا، لیکن کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کا تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے، اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے، اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے، اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے۔ تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی میں جا رہا ہوں، تو رونے لگی۔ پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوگا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو یوں لے لیے، ایک ادھر اس طرح، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا۔ واہ یا رسول اللہ کمال ہی کر دے۔ پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، پھر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ اب آیا ہے میرے رب کا پیغام، تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا، کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد، جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا، میرا ان پہ سایہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے، یا پتھروں میں دبا دیے جاتے، یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، یا پانیوں سے بہا دیے جاتے، یا زمین میں دھسا دیے جاتے، یا آگ سے جلا دیے جاتے، یا صاعقہ برستی، یا بجلی کڑکتی، یا بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے، جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی پانیوں میں بہایا، کبھی ہواؤں سے اڑایا، کبھی زمین میں دھسایا، کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا۔ میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، فریادیں ہیں، آہ ہے، نالے ہیں، رات کا رونا دھونا ہے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے۔ الآن قرت عینی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میرا کام ہو گیا۔ پھر جاتے وقت بھی امت کو ہی نصیحت فرمائی ہے، سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور
آپس میں سلوک رکھنا، ماتحتوں سے سلوک رکھنا، غریبوں سے سلوک رکھنا، آپس کا سلوک نہ خراب کرنا. تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت سے. اس لیے نبی ایک ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک ایک آدمی کو تیار کر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے. پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے. حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہیں، اخلاق. نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، تسبیحات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، عبادات کا ذکر نہیں. عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا یہ تینوں خطبیں ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے، اخلاق پر ہے، عبادات پر نہیں ہے، اخلاق پر ہے کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی، اخلاق میں گھاٹا کھائے گی. اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا میرا آخری پیغام. بورے والے کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، پاکستان کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے. 100 میں 5 یا 10 زیادہ 10 لگا لو، 100 میں 10 آدمی نمازی ہوں گے، مرد عورت میں، ورنہ چھوڑ گئے سب. اور اللہ کے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، یہ صرف ایک ایمانکم کی طرف نہیں، یہ پوری معاشرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپس کے سلوک اور محبتوں کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا. اور خاص طور پر میری امت کے غریب، مسکین، مزدور، نوکر، ملازم، ملازمہ، گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، دفتر میں، کھیت میں، ان پر رحم کھانا، ان پر فرعون نہ بن جانا. اپنے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کے ٹوٹ جائے تو عورت کہتی اوہ ڈونگا ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے برش بھی ٹوٹ جائے تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتی ہے کہ میرے اتنے قیمتی شرٹ کی برش تو نے توڑ دی. مالک کے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے کہتا وہ گاڑی لگ گئی، اور ڈرائیور کے ہاتھوں خراش بھی آ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے کہ تو اندھا تھا، تجھے نظر نہ آیا، تو نے میری نئی گاڑی کو خراش لگا دی. یہ خراش تو مٹ جائے گی، پر اس گالی دینے سے جو اس کے دل پر خراش لگی ہے، اسے اب 7 آسمان کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا ہے، نہ دھو سکتا ہے. اوہو میرے بھائیو، کیا کریں؟ جب علم غلط ہو جائے نا، عمل کی غلطی جلدی ٹھیک ہو جاتی، علم کی غلطی تباہ کر دیتی ہے. اور جب علم صرف روٹی کے لیے رہ جائے تو وہ علم شعور نہیں پیدا کرتا بلکہ پیٹ کی ہوس کو بڑھاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ کالج سکول ان کی تعلیم برائے شعور نہیں ہے، برائے روٹی ہے. اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں جانے والا بھی وہ بھی روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا. وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں اسکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا. تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا. تو سو گئی امت، علم ہی غلط ہو کے رہ گیا. علم کا موضوع روٹی نہیں ہے، علم کا موضوع شعور ہے، معرفت ہے، بیداری ہے. علم کی منزل غلط ہو گئی. تو میرے نبی نے دنیا سے جاتے بھی دعوت ہی دیتا چلا گیا ہے، دعوت ہی دیتا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جاتے جاتے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، جاتے جاتے بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرتے مرتے بھی کرتے جاؤ، اللہ کا پیغام سناتے جاؤ. ہمارے ایک ساتھی تھے سردار ظہور خان لغاری، یہ ہماری ذمہ دارہ جماعت میں آئے. وہ 17 ستمبر
1999 ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے اپنے اپنے گھروں کو، وہ گئے گھر، تو انہوں نے لاہور میں تھے، ویسے تو ڈیرہ غازی خان کے تھے، لاہور میں رہائش تھی فیصل ٹاؤن، تو وہ انہوں نے مسجد میں ان کا بیان طے کر دیا، گشت تھا تو وہ گشت کا بیان کر رہے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا سامنے بیٹھا تھا، تو کچھ 15-20 منٹ بیان چل چکا تھا، تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے کہتے جان نکل گئی اور مر کے گرے، مر کے سامنے بیٹے کی گود میں گرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دھڑم دعوت دیتے دیتے مر جاؤ۔ تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا سردار صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جب میری روح اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور مجھ سے فرمایا اپنا بیان پورا کر لے، اپنا بیان پورا کر لے۔ دنیا کا بھی سردار اور آخرت کا بھی سردار، سردار ظہور خان لگا رہی ہے، اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا تھا، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور آخرت کا بھی سردار بنایا کہ ظہور چل اپنا بیان پورا کر، یہ میرے فرشتے تیرے آگے ہیں۔ تو میرے بھائیو، امت یہ پیغام پہنچانا بھول گئی ہے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پھرنا، پیغام ربانی کو لے کے در در صدا لگانا، گھر گھر نوائے وقت بن جانا۔ ہم ہیں نوائے وقت، اخبار نہیں ہے نوائے وقت، ہم ہیں صدائے زمانہ، ہم ہیں نوائے زمانہ، یہ امت ہے نوائے وقت کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، جہاں زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور کل حشر میں اللہ ان کو نبیوں کی شان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ علم غلط ہو گیا، روٹی، علم کا موضوع بھی کبھی روٹی رہا ہے، کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا ہے۔ علم کا موضوع شعور ہوتا ہے، شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے، سلطانی بے عیاری۔ یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو یہ پرانا سبق ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ بیچ میں زمانہ ہوا بھول گئے تو نظر آتا یہ کیا کام ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امتن کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں ہوج تباکم کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتن وسطا فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس فرمایا تھا۔ یہ امت واسطہ ہے، واسطہ، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ ساری تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے اعتدال والی امت، اعتدال، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، لیکن وسطا کا لفظ اپنے اندر ایک اور مطلب بھی رکھتا ہے، واسطہ، وسطہ بمعنی واسطہ، واسط، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ۔ تو میں جبوتی میں بیان کر رہا تھا، جبوتی افریقہ کا ملک، اجتماع تھا، بیان کر رہا تھا، عرب بھی آئے تھے، ایک عرب عالم بھی موجود تھے وہاں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، اعتدال کی بجائے میں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے کہ تم جیسے نبی اللہ اور بندوں میں واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے تھے، تو اے بورے والا کے ایمان والو اور اے ہند سندھ کے ایمان والو، اب تم نبیوں کے بعد امت واسطہ ہو، اب جو جیسے نبی واسطہ بنتے تھے اب ان کی جگہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو۔ بیان کے بعد وہ عرب عالم میرے پاس آ گئے، کہنے گے یہ مطلب تو نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا اب یہ چھوڑو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کے گنجائش تو ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے، یہ قرآن ہے، کوئی اور شعر ہوتا، کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے، اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، برے والے کی عورتیں کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں،
یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی. میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا. میں واپس آیا, تفسیریں ڈھونڈنے لگا, ملا ہی نہیں. تو سب سے پرانی تفسیر طبری, سب سے پرانی تفسیر ہے طبری, وہ میں نے نکالی. کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون, کہیں نہیں ملا. تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا, اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے. اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے, تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں, پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی. تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے ہی, وہ قطر کے تھے, میں نے فون ملایا, میں نے کہا ڈاکٹر فوزی ابشر, ڈاکٹر فوزی الحمدللہ کام بن گیا. کہ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے, کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت, ہر ایمان والا مرد, ہر ایمان والی عورت, کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزاں ہے ایمان کی, جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا, جس میں اللہ کی کتاب کا, اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے, تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے. جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں, ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے, کرو ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی. پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے. پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں. میرے بھائیو, یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں, تو نہ کرو تو تامی کوئی گل نہیں. یہ ایسا کام نہیں ہے. اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا, صحابہ کا سب کچھ لگ گیا, گھروں میں فاقے آ گئے, شہر بدر ہوئے, در بدر ہوئے, گھر سے بے گھر ہوئے, وطن سے بے وطن ہوئے. کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے. تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے. 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا, 18 ہجری میں کلات تک اسلام پہنچا, اور حضرت علی کے دور میں کلات سے لے کر سبی تک. آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلا چل رہا ہے, بلوچستان کا سفر کیا ہے, آج بھی انسان نظر نہیں آتے. تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں. کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں, یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں. عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے. خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زیری, اس میں ان کی قبر بنی, وہیں ان کا انتقال ہوا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ. بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا, مقصد اسی کوئی بات نہیں. مستحب ہے, تبلیغ مستحب ہے. جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے. کیسے سمجھاؤں, کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر. جو پھرے گا وہ سمجھے گا, جو پھرے گا وہ سمجھے گا. درد کو درد والا محسوس کرتا ہے, دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے. وہ نبی کا جو درد نبوت تھا, جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے, کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے, اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو, صحابہ کو. تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے, پارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے. اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا.
ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں. میں کہا کرتا ہوں تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ. یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. نہیں، دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے. میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں بھائی بیان اصل نہیں. میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں. دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے. یہ تبلیغ امت وسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے. کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و ہوس ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے. ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.